ہم جو بڑے آسانی سے اپنی جیب میں جنتیں لیے گھومتے ہیں نا، جنت اتنا سستا سودا ہے نہیں. اللہ بڑی غلط فہمی ہے ہماری. بالکل. ایک بار سبحان اللہ کہا اور جنت میں پتہ نہیں کیا کیا محل تعمیر ہو گئے اور کیا کیا فضیلتیں مل گئیں. مجھے معاف کیجئے گا، قرآن پاک نے جنتیں ایسے کبھی نہیں بانٹی. قرآن نے یہ نہیں فرمایا تم سب کو جنت دیکھنا ہے، ہاں یہ فرمایا جہنم ضرور دیکھنا ہے. اللہ. لا ترون الجحیم، اے لوگو تم سب کو جہنم دیکھنا ہے. یہ نہیں فرمایا کہ جنت کو بھرا جائے گا. فرمایا گیا لَأَمْلَأَنَّ جَهَنَّمَ مِنَ الْجِنَّةِ وَالنَّاسِ اجمعین، میں جہنم کو جنات اور انسانوں سے بھروں گا. یہ نہیں فرمایا گیا کہ بہت سارے لوگوں کو جنت کے لیے پیدا کیا گیا. جہنم کے بارے میں فرمایا ہے وَلَقَدْ ذَرَأْنَا لِجَهَنَّمَ كَثِيرًا مِنَ الْجِنِّ وَالْإِنسِ، ہم نے بہت سارے جنات و انسان کو پیدا ہی جہنم کے لیے کیا ہے. ہم نے بڑا سستا سودا سمجھ لیا جنت کو. آپ کا گاؤں ایک چھوٹا سا گاؤں ہے، اس گاؤں میں سستے میں پلاٹ نہیں ملتا. جنت اللہ کی نعمتوں کی انتہا ہے، وہ ہنستے کھیلتے یوں ہی مل جائے آپ کو. حدیث پاک میں فرمایا گیا حفت الجنت بالمکارہ، جنت کو نفس پر گرا گزرنے والی چیزوں سے ڈھانپ دیا گیا ہے. جب انسان مسلسل وہ کرتا ہے جو جی نہیں چاہتا، تب جا کے جنت کے کونوں میں جگہ ملتی ہے. بہت زیادہ خوش فہمیوں میں رہنے کی ضرورت نہیں ہے. جنت اتنا سستا سودا نہیں ہے جتنا ہم نے سمجھ رکھا ہے، اور جتنا ہلکے میں ہم نے اعمال کو لے رکھا ہے، اعمال اتنے ہلکے ہیں نہیں. اس لیے عزیز دوستو، پہلا ہوم ورک آپ کا یہ ہے، رمضان کا مہینہ آ رہا ہے، قرآن پڑھنا سیکھیں. سیکھیں گے؟ سبحان اللہ. جنہیں بھی قرآن پڑھنا نہیں آتا، اگر قرآن پڑھے بغیر زندگی میں دنیا سے چلے گئے، موت ہو گئی، شرم کرنا چاہیے کہ اللہ کو کیا منہ دکھائیں گے کہ اس نے ایک پیغام بھیجا تھا اور ہم نے پڑھا ہی نہیں کہ اس پیغام میں لکھا کیا ہے. اللہ اکبر. آپ کے دوست نے آپ کو خط بھیجا، آپ اس خط کو چوم رہے ہیں، چاٹ رہے ہیں، بڑا ناز کر رہے ہیں کہ دیکھو میرے دوست نے مجھے خط لکھا ہے، انگریزی زبان میں لکھا ہے، فلاں ملک سے لکھا ہے. اس خط میں لکھا کیا ہے نہ پڑھ رہے ہیں، نہ پڑھ کے سن رہے ہیں، نہ سمجھ رہے ہیں، نہ کوئی مقصد حاصل کر پا رہے ہیں. مجھے بتائیے آپ سے زیادہ نادان دوست کون؟ صرف اس بات پر ناز کرتے رہے کہ یہ اللہ کی کتاب اور اس کو چومتے رہیں گے. اس میں لکھا کیا ہے، قرآن پاک کا مقصد کیا ہے، ہماری زندگیوں کے مقاصد کیا ہے، نہ پڑھیں گے، نہ پڑھنے کا ڈھنگ آئے گا، نہ سمجھنے کا ڈھنگ آئے گا. نبی صرف کس لیے تشریف لائے تھے؟ صرف جلسے جلوس کے لیے؟ نبی تو تشریف اس لیے لائے تاکہ کتاب کی آیتیں تلاوت کریں اور یعلم، تاکہ کتاب سکھا دیں. ہم نہ کتاب پڑھ پا رہے ہیں نہ کتاب سیکھ پا رہے ہیں، تو بتائیے ہم نے نبی کی کون سی وفاداری نبھائی؟ کس منہ سے کہتے ہیں کہ میں رسول اللہ آپ کے غلام ہیں؟ اللہ اکبر. اللہ اکبر. کئی کل قیامت کے دن ہم سے پوچھ لیا گیا اپنی غلامی کے دعووں کو سائیڈ میں رکھو، تم نے ہماری کون سی غلامی نبھائی تھی؟ تو کیا ہمارے پاس کوئی جواب ہوگا؟ کسی خوش فہمی میں نہ رہیں. موت سے لمحہ لمحہ قریب ہو رہے ہیں، اور جو کرنے کے کام ہیں ان کرنے کے کاموں پر توجہ دیجیے. کرنے کا پہلا کام آپ کا ہوم ورک جو نبی نے بتایا ہے، وہ میں نہیں بتا رہا ہوں، نبی نے جو بتایا ہے میں اس کی ترجمہ نہیں کر رہا ہوں. خیرکم من تعلم القرآن وعلم، سب سے بہترین وہ جو قرآن سیکھے سکھائے. جنہیں قرآن پڑھنا نہیں آتا یا غلط سلط پڑھنا آتا ہے، قرآن پاک پڑھنا سیکھیں، درست پڑھنا سیکھیں، اور جب سیکھ جائیں تو اب سمجھنا سیکھیں، اور اس کے بعد پوری زندگی سے میں لگ جائیں کہ قرآن سیکھیں گے، قرآن سکھائیں گے، قرآن درست کریں گے، درست کروائیں گے، قرآن کو سمجھیں گے، قرآن کو سمجھائیں گے. اگر ہم ایسا کر رہے ہیں تو نبی کے راستے پر ہیں، نبی کے مقاصد کے راستے پر ہیں. اور اگر ایسا نہیں کر رہے ہیں تو مان کے چلیے کہ ہم ہی کہہ رہے ہیں کہ یا رسول اللہ ہم آپ کے غلام ہیں. ادھر سے کسی آواز کی امید مت رکھیے کہ آپ کی غلامی ہماری غلامی قبول ہو جائے. اللہ اکبر. اللہ. تو یہ دو کام ہوئے، قرآن کی تلاوت کرنا، قرآن سکھانا، یہ نبی کے مقاصد میں سے. تیسرا مقصد نبی کا ہے یعلمہم الحکمہ. نبی اس لیے تشریف لائے تھے تاکہ حکمت سکھا دیں. حکمت کی بہت ساری تفسیریں ہیں. ایک تفسیر ہے حکمت کا مطلب ہوتا ہے عقل، یعنی امام الانبیاء زمین پر اس لیے تشریف لائے تاکہ لوگوں کو عقل سکھا دیں. سبحان اللہ. اگر یہ تفسیر مراد لی جائے تو کیسی عجیب بات ہے کہ دنیا میں ایک درسگاہ ایسی بھی تھی جہاں بے وقوفوں کو عقل مند بنایا جاتا تھا. جاہلوں کو علم دینے کے لیے درسگاہیں سجائی جاتی ہیں، لیکن ایسی کوئی درسگاہ ہوتی نہیں جہاں بے وقوفوں کو عقل مند بنا دیا جاتا ہو.
نبی کی اکلوتی درسگاہ ایسی تھی جہاں بے وقوف جاتے ہیں تو عقل مند بن جاتے ہیں. وہ ہے نبی کی درسگاہ، اکلوتی درسگاہ تھی روئے زمین پر. اور یہی وجہ ہے جو نبی کے مشن پر چلتا ہے وہ بے وقوف نہیں ہوتا. یہ جذباتی بات نہیں ہے. بے شک. ہم اور آپ سب نے حضرت ابوبکر صدیق اور عمر فاروق اعظم کو غیرت مند مومن کے روپ میں دیکھا نا. کبھی اس چشمے سے بھی دیکھیے کہ وہ عقل مند کتنے تھے تو عقل دنگ رہ جائے گی کہ جس کو ہم بہت بڑا عاشق سمجھ رہے تھے وہ صرف عاشق نہیں، بہت بڑا عقل مند بھی ہے. سبحان ان کے اللہ. فیصلوں پر غور کیجئے تو احساس ہوگا کہ اس موقع پر انہوں نے جو فیصلہ کیا ہے اس سے بہتر فیصلہ ہو ہی نہیں سکتا تھا. یہ ہے نبی کے تربیت یافتہ اور نبی کی بارگاہ سے عقل پانے والوں کا حال. سبحان اللہ. اور نبی کا فیضان کرم ایسا ہے کہ نبی نے جو عقل سکھائی اس عقل کا رشتہ کہیں رکا نہیں. نبی کا ہر چاہنے والا عقل مند ہوتا ہے، شرط یہ ہے کہ وہ سچ مچ چاہنے والا ہو. سبحان اسی لیے فرمایا گیا لا یلدغ المؤمن من جحر مرتين. ایک سچا پکا مسلمان ایک کیا بولتے ہیں اس کو، بل سے 2 بار نہیں ڈسا جاتا. یعنی مسلمان بڑا سمجھدار ہوتا ہے، مسلمان بڑا سمجھدار ہوتا ہے. ایک بار دھوکہ کھا جائے بار بار کھائے ایسا ہو ہی نہیں سکتا. مسلمان بڑا سمجھدار ہوتا ہے، ہوشیار ہوتا ہے، عقل مند ہوتا ہے. اگر ہم بے وقوف ہیں جو 70 سال سے فٹ بال بنے ہوئے ہیں، ہر بار ایک ہی قسم کا دھوکہ کھا رہے ہیں، تو جہاں ہم پسپائی کا شکار ہیں وہیں یہ بھی ماننا چاہیے کہ نبی سے غلامی کا رشتہ کمزور ہوا ہے تو بے وقوف بھی ہو گئے ہیں. ورنہ تو بار بار ایک ہی سوراخ سے نہ ڈسے جاتے. اگر ایک ہی سوراخ ایک ہی سٹائل سے بار بار ڈسے جا رہے ہیں حدیث پاک میں تو فرمایا گیا مومن ایک سوراخ سے 2 بار بھی نہیں ڈسا جاتا، بار بار ڈسا جانا تو دور کی بات ہے. اگر 70 سال کے باوجود پالیسی چینج نہیں ہوتی، آج بھی وہی روایتی چیزیں، آج بھی مہنگے مکان، آج بھی وہی گاڑیاں، آج بھی وہی ناز نخروں کی زندگی، آج بھی وہی مہنگی شادیاں، نہ کوئی تعلیم پہ کام، نہ کوئی تعلیم کوالٹی ایجوکیشن پہ فوکس، نہ اپنے بچوں کی بے راہروی پہ توجہ، نہ کوئی نئے مسائل کا حل تلاش کرنے کی کوشش، کچھ نہیں پڑی ہے، صرف وہی پرانی ٹھرے کی زندگی گزار رہے ہیں. تو جہاں یہ پسماندگی کی نشانی ہے وہیں اس بات کی نشانی ہے کہ بے وقوف ہیں، اور بے وقوف ہونا اس بات کی نشانی ہے کہ نبی سے غلامی کا رشتہ کمزور ہے. اللہ اکبر. اللہ. نبی کا سچا وفادار غلام بے وقوف نہیں ہوتا. ہزاروں ہزار مثالیں اس کی نظر آئیں گی.